محمد وعلى روحه ونفسه وسحره وبصره سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين صدق الله العلي العظيم. صلوات حضرات گرامی، یہ میرے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ گھنٹوں مجمع سنتا ہے تمام بہترین پڑھنے والوں کو، جس میں ایک سے بڑھ کر ایک پڑھنے والا ہو، جہاں قصیدے، منقبتیں اور سلام گزار اپنے اپنے خوبصورت انداز سے، خوبصورت آوازوں میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں، محنت سے پوری مجلس کو سجاتے ہیں۔ مجمع اتنی گرمی میں بہت دیر سے تشریف فرما ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مجھے پورا خون جگر دینا پڑتا ہے اسی مجمع سے بلوانے کے لیے اور اس سے داد لینے کے لیے۔ یہ داد آپ مجھے نہیں دیتے، اس ذکر کو دیتے ہیں جس ذکر نے 1400 سال سے تمام ظالموں کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں دوبارہ آج جناب سید الشہداء پڑھنے والا ہوں۔ میں جانتا ہوں دور دور سے پورے پاکستان بھر سے میں چہرے دیکھ رہا ہوں، میں کسی کا بھی نام لوں گا۔ یہ ابھی ابرار ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے کہ لوگ داد بچا کے رکھتے ہیں، آپ کو سانس داد ملتی ہے۔ میں ہاتھ توڑ کے آپ کی خدمت جو مطالب پیش کروں، رات کا 1 بج گیا، میں محبتوں کا ممنون ہوں۔ اس وقت پورے پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے یہاں پہ، نہ صرف یہ کہ آپ تمام یہاں پہ پڑھنے والے پورے پاکستان بھر سے موجود ہیں، بلکہ جن افراد نے ذکر کیا ہے وہ بھی پورے پاکستان بھر سے، بڑے بڑے بانی یہاں پہ موجود ہے، پورے سندھ سے، پنجاب اور دیگر علاقوں سے، شمالی علاقہ سے۔ ایسا لیکن ابھی جو مطالب پیش کروں گا، ابھی پاکستان میں سیلاب آیا اور آپ جانتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں پانی کو آگ سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا۔ اب ہے سارا میرے ساتھ آخری آدمی تک جملے پیش کر رہا ہوں، میں کوئی تمہید میں وقت ضائع نہیں کروں گا، مثال دینے والا ہوں۔ مجھے کربلا کو ثابت کرنا ہے اور کربلا ہی کی عظمت کو پیش کرنا ہے۔ آپ تمام حضرات کی محبتوں کی خاطر میں جو جملے پیش کروں گا، عزیزان گرامی، پانی کو احادیث میں، قرآن میں بھی دیکھ لیجئے، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ بِالْمَاءِ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے حیات دی، پانی سے حیات ہے۔ اور ایک حدیث میں المؤمن کالماء، مؤمن پانی کی طرح سے ہوتا، مؤمن حیات بخش ہوتا، توجہ، اور پانی پاک ہوتا ہے۔ مؤمن وہی ہوتا ہے جس کا شجرہ پاک ہو۔ چلتے رہیے گا، پانی کی بھی 5 قسمیں لکھی ہیں علماء نے، میں تو اشاروں میں آگے بڑھ رہا ہوں، بھئی مجمع ہے نا میرے ساتھ۔ تو پانی پاک ہوتا ہے، بہت سی چیزیں پاک نہیں ہوتی، بھئی مطہر ہے، کچھ ہوتی ہیں چیزیں طاہر، عربی کا لفظ ہے یہ طاہر، کچھ ہوتی ہیں طاہر بھی اور مطہر۔ طاہر چیزیں جو خود پاک ہو، مطہر جو اوروں کو بھی پاک کرے۔ پانی خود بھی پاک ہے، اوروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ میرے پاس جوس ہو، پاک ہے، پی سکتا ہوں، لیکن اگر مثال کے طور پہ میرے ہاتھ پہ خون لگ جائے، مجھے خون کو پاک کرنا ہو تو جوس سے پاک نہیں ہوگا، پانی ہی سے پاک ہوگا۔ فقہاء نے پانی، چلتے رہیے گا، فقہاء نے پانی کی 5 اقسام لکھی ہیں۔ کتنی؟ 5۔ پانی بھی پنجتنی ہے، پانی کی 5 اقسام ہیں۔ بہتا قبلہ موجود ہے، مشہد صاحب قبلہ موجود ہے۔ تو پانی قلیل، پانی آب قلیل جو کر سے کم ہو، پھر کر، بارش کا پانی، کنویں کا پانی اور بہتا ہوا پانی۔ سمندر بہہ نہیں رہا لیکن بہتے ہوئے پانی میں آتا ہے، دریا بہ رہا ہے، چشمہ، توجہ، یہ 5 اقسام ہیں۔ مجمع ہے میرے ساتھ، تو پانی کی 5 اقسام لکھی ہے۔ مومنین بھی 5 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ قلیل ہوتے ہیں، کچھ کر کے مانند،
قلیل کے لیے وہ فقہا نے لکھا یہ ہے کہ 3 چیزوں سے نجس ہو جاتا ہے. کتنی؟ نہیں ہے مجمع، ایک بج رہا ہے نا. پانی 3 چیزوں سے نجس ہو جاتا ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. 3 چیزوں سے پانی نجس ہو جاتا ہے. حیدری آپ جی جو پہنچ رہے ہیں شیعہ سنی مشترک مجمع، میرے بہت دور دور سے مہمان آئے ہیں. ہمیں 3 چیزوں سے پانی نجس ہو جاتا ہے. اگر اس کی 3 چیزوں میں تبدیلی آ جائے، رنگ، بو یا ذائقہ، توجہ، ہمیں 3 چیز، رنگ، بو یا ذائقہ بدل جائے نجاست کی وجہ سے. کچھ قلیل ہوتے ہیں نا تو کہیں پہ بھی کسی سے ملیں گے تھوڑا سا رنگ پکڑ لیں گے، پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں، کہیں سے بھی رنگ لے لیتے ہیں. کچھ بو لے آتے ہیں، کچھ ذائقے میں تلخی لے آتے ہیں. لیکن کچھ ہوتے ہیں آب کثیر، جہاں جاتے ہیں سلمان کی طرح سیلاب بہاتے ہیں. خدا کی قسم میں بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں، سیلاب کو ذہن میں رکھیے گا. میرا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام. ایسا نہیں کہ دیکھیں آگ زیادہ سخت ہے یا پانی. بہت سے ابھی بھی بچے سوال کرتے ہیں کہ کیوں کہا گیا ہے کہ پانی زیادہ سخت ہے؟ عزیزان گرامی، آگ پانی سے بجھ جاتی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، آگ لگ جائے نا تو پانی سے بجھ جاتی. جتنی بڑی آگ ہوگی پانی لے آئیے، آگ کو پتہ ہے میں بجھ جاؤں گی. لیکن اگر پانی آ جائے اسے روکا نہیں جا سکتا، نہیں پہنچا سکا یہ دنیا. میں پورے فلسفے کی بحث پیش کر رہا ہوں. یہاں بڑے بڑے فلاسفہ نے یہ بحث کی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں رات کے 1 بجے اسی محبت سے سنیے گا جس محبت سے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. جس محبت سے آپ لوگوں نے مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے میں 27 سال سے ممبر پہ ہوں. عزیزان گرامی ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں نا، پانی آپ بند باندھ دیجئے، ڈیم بنا دیں، کچھ بھی کر لیں، اگر پانی کا بھاؤ بڑھ گیا وہ بند کو توڑ دیتا. ابھی سیال کوٹ میں بند توڑا گیا کہ شہر میں پانی نہ جائے. بھئی مجمع ہے میرے ساتھ، کتنے مقامات پہ ابھی بند توڑے گئے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، فلسفے کی بحث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. شیعہ سنی مشترک مجمع، ہاتھ جوڑ کے میرے جملے کو غور سے سنیے گا. خود جگر دے رہا ہوں رات کے 1 بجے. عزیزان گرامی پانی کو روکا نہیں جا سکتا. پانی معصوم نے فرمایا، مولا نے کہا مومن پانی کی طرح ہے، پانی کو روکا نہیں جا سکتا. مومن پانی کی طرح، علی کی ولایت مومن لے کے چلتے ہیں، علی کی محبت، حسین کی عزاداری مومن لے کے چلتے ہیں. بنو امیہ نے بند باندھے، بنی عباس نے بند باندھے. جب آج جناب کا پانی، راوی کا پانی سارے بند توڑ گیا، جو چینیوں نے بنائے تھے وہ بھی بند اڑا دیے. یہ علی کی ولایت کا سیلاب ہے. آؤ بنو امیہ کو ہم پاؤں میں رود کے بتائیں گے علی والے. جس کو موت کا عنوان بنا دیتا ہے، جس کو موت کا عنوان بنا دیتا ہے، اور خانہ دل کو یہ زندان بنا دیتا ہے. خانہ دل کو یہ زندان بنا دیتا ہے. بغض حیدر کے سقیفائی مرض سے بچنا، بغض حیدر کے مولانا، بغض حیدر کے سقیفائی مرض سے بچنا، یہ مسلمان کو شیطان بنا دیتا ہے. نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. یہ کبھی بھی جتنے بھی بند، کتنے بنو امیہ نے بند باندھے. ہم علی کے شیعوں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم علی کی ولا کو یہاں سے باہر نہیں جانے دیں گے. توجہ، کہاں گئے وہ بنو امیہ؟ کہاں گئے وہ بنی عباس؟ بنی عباس کے پہلے خلیفہ، توجہ رہے میرے ساتھ، پہلے خلیفہ بنی عباس کے عبداللہ عباسی، یا کہہ لیجئے ابو العباس صفح، جو نام رکھا گیا، آتے ہی کہا کہ سارے بنو امیہ کے خلفاء کی قبریں کھود دو. کیا وہ شیعہ تھے؟ آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں.
توجہ بھائی، شیعہ سنی مشترک مجمع ہے. ابو العباس صفا کو شیعہ تھا، سب نے لکھا شیعہ نہیں تھا. توجہ عزیزان گرامی، ابو العباس صفا نے کہا کہ سارے بنو امیہ کے خلفاء کی قبریں کھودو. کبھی کیا کرے کہ جو ملے اسے آگ لگا دو. نہیں ہے مجمع، اگر کچھ ملے اسے بھی پتا تھا ہڈیاں بھی نہیں ملے گی. تو کہا بھئی آپ خلیفہ صاحب سارے خلفاء کی خبریں کھولتے ہیں. کہا نہیں، عمر ابن عبدالعزیز کو رہنے دو. جانتے کون ہے آخری خلیفہ؟ عمر ابن عبدالعزیز، جنہوں نے باغ فتح امام صادق کو واپس کیا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کہ انہیں رہنے دینا. ایک مرتبہ کھودنا شروع کیا کہ کچھ ملا ہی نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ کفن ملا، کچھ جگہوں پہ ہڈیاں ملی. کہ آگ لگا دو. انہوں نے آل محمد پہ ظلم کیا تھا. ابو العباس صفا شیعہ نہیں تھا، اس نے بھی قبریں کھود دی. عزیزان گرامی مجھے کہہ لینے دیجئے، تم جتنے بھی مزار گراؤ گے کوئی زیارت پہ نہ آئے، زیارت اس سے زیادہ ہوگی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. بھئی انہوں نے جنت البقیع کو کیوں ڈھایا؟ بھئی ہمارے والوں پہ کوئی رکتا نہیں، وہیں چلے جاتے. پریشان ہو کے سن رہے ہیں، یہ میرا ہی مجمع ہے. پھر میری نگاہیں سمجھ جاتی ہیں یہ انچولی سے آیا ہے، یہ وہاں سے گئی ہے. میں سب کو دیکھ کے پہچانتا ہوں. میری نگاہیں آپ میں سے ایک ایک میرے بھائی، میرے بچے کو، میرے بزرگ کو پہچانتی ہیں. عزیزان گرامی ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ. تاریخ گواہ ہے، جہاں جہاں ظالموں نے آل محمد کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی، ذکر نہیں مٹا پائے، خود مٹ گئے. کہاں گیا یزید، کہاں گیا متوکل؟ ابھی اور نام نکلنے والے سے بچ گئے. میرے جملے بہت رہے جانے گا. کہاں گئے؟ کہاں ہے آج؟ کہاں گیا صدام؟ میں نے مثالیں پیش کرنی ہے. مجھے بھی سارے کے سارے تبرکات ابھی میرے بھائیوں نے پڑھا. میں سب کچھ ثابت کروں گا. جذبات میں نہیں ہوں، عقل پہ پورا قابو ہے، زبان پہ بھی کنٹرول ہے. مٹنے کی توجہ ہو. کہاں گئے وہ جو آثار مٹانا چاہتے تھے؟ وہ صدام کہتا تھا میں علی اور حسین کا نام مٹا دوں گا. آج صدام مر گیا، خدا کی قسم. پھانسی کے بعد اسے تکریت میں دفنایا گیا. تکریت اس کے شہر میں کچھ لوگ پہنچے، قبر سے کھودا، دوبارہ لاش کو جلا دیا. کہاں گیا وہ؟ عزیزان گرامی کچھ کو نکال کے جلایا جاتا ہے، کچھ کو دفنا کے جلایا جاتا ہے. پہنچ رہے ہیں. سارے مجمع کی توجہ. ہاتھ جوڑ کے قبلہ نے مجھے داد دے دی. عزیزان گرامی تاریخ گواہ ہے. مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی، میں خون جگر دے رہا ہوں. عزیزان گرامی کچھ کو نکال کے جلایا جاتا ہے، کچھ کو دفنا کے جلایا جاتا. اور جو کہتے تھے میں شیعوں کو پاکستان سے ختم کر دوں گا، کہاں گئے؟ ہواؤں میں پھٹ گئے. جلانے والوں تم ڈرو. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تاریخ گواہ ہے جہاں جہاں بند باندھے گئے امام امیر المؤمنین کی ولایت کے خلاف، جہاں بند باندھے گئے عزاداری کے خلاف، وہ سارے بند آج جب یہ چھوٹا سا دریا بگڑ جائے تو سارے بند توڑ دیتا. اور اگر علی کی ولایت کا سمندر چلے، کہاں جائیں گے بنو امیہ کے بعد؟ یہ کہاں پہ؟ آج یقین مانیے کہ آج پورے پاکستان کے اندر جس طرح سے عزاداری ہو رہی ہے، پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے. آج یہ کہا جاتا ہے بین الاقوامی، میں کیسے پیش کروں؟ میں نے شروع کیا تھا پوری دنیا میں سفر کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا میرا نام ہوگا، لوگ مجھے پہچانیں گے. صرف ایک حسرت تھی، جہاں جہاں جناب سیدہ کی تمنا ہے میں جا جا کے ذکر کروں. بی بی کا اس نے ذکر کیا تھا. بی بی مجھے صرف ایک غلام سمجھ لیں اپنے بیٹوں کا اور شفاعت مل جائے. مجھے پوری دنیا میں جہاں سے دعوت ہوئی میں گیا، افریقہ کے ممالک میں گیا، جنگلوں تک میں نے جا کے، جب ناروے میں گیا انہوں نے کہا مولانا ایک جگہ پہ لے کے جائیں گے، جگہ کا نام ہے اینڈ آف دا ورلڈ. نارتھ پول کے سے پہلے آخری دنیا کا حصہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پہنچے. سارے لوگ بھی مولانا ہمارے ساتھ کبھی جاتے ہی نہیں ہیں کہ مجھے گھومنے پھرنے کا شوق نہیں. کہا آئے مولانا آپ کو پھرا کے لاتے ہیں. امام بارگاہ سے گاڑیاں بھر کے پہنچی، کبھی ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں. میں نے کہا بھئی یہاں پہ کیونکہ آخری زمانہ، آخری امام کا ذکر ہونا چاہیے تو کوئی نہ کوئی مجلس ضرور ہونی چاہیے. ہم گھومنے بھی جائیں تو ذکر علی و حسین کرتے ہیں.
یہ پتہ نہیں کیسے کیسے خواب دیکھ رہے ہیں لوگ کہ ہم جناب سید الشہداء کے یہ مجالس ہم محدود کر دیں گے، یہ شیعہ محلوں میں محدود ہو جائیں گی، یہ عزاداری یہ جلوس رک جائیں گے. تم سے بڑے بڑے خواب دیکھ کے مر گئے، اور جو دنیا میں نہیں جلے تھے قبروں میں جل رہے ہوں گے. حسین سے جو لڑتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے دنیا میں بھی. آئیے میں آیت کو پیش کر رہا ہوں. آیت نمبر 107 اور 108 میرا عنوان ہے. میں نے مکمل کرنا، میں نے آج جو وعدہ کیا ہے اگر آپ لوگ سنیں گے میرا مضمون کہ میں آج جو آثار ثابت کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت بڑے یہاں بہت بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، میں جانتا ہوں پورے پاکستان بھر سے. میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، میرے جملوں کو اسی محبت سے سنیے گا. عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے جب جناب اسماعیل کی قربانی کی باری آئی، تفصیل سے میں نہیں پڑھوں گا، آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو خواب دکھایا. جب خواب دیکھا کہا کہ بھئی اپنے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے لخت جگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، دیکھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے. نہیں ہے مجمع. جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے خواب دیکھا ہے تو اب آپ تیار ہو جائیے میں ذبح کروں گا. نہیں ہے مجمع. ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ تاکہ امتحان صرف باپ کا نہ رہے. ہاتھ باندھ کے زبردستی ذبح کر دیا تھا. ہے مجمع. اللہ کے رسول نے جناب ابراہیم خلیل نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا؟ تو جناب اسماعیل نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کر گزرے. اب پتہ چلا نبیوں کے خواب دھوکہ نہیں ہوتے، جھوٹے نہیں ہوتے. نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. جو نبیوں کے سچے خواب پہ شک کرے، جو نبیوں کی عقل پہ شک کرے، وہ با ایمان نہیں ہوتا. میں تو سب جملہ کہنے والا تھا. چلے میں بڑے محتاط انداز سے پیش کر رہا ہوں. جناب عزیزان گرامی، خوبصورت انداز. جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان کر گزرے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا. آپ کے ذہنوں میں وہ نہیں پڑھوں گا سب. اللہ فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بدل دیا اس قربانی کو بہت بڑی قربانی سے، ذبح عظیم سے. اب پاکستان کا خواب، پاکستان ہم سب کہتے ہیں پاکستانی کہ شاعر مشرق نے خواب دیکھا تھا پاکستان میں، ایسا ہی بھئی یہاں پہ علی بھئی سب کہتے ہیں پاکستانی کہ پاکستان کا خواب دیکھا تھا شاعر مشرق علامہ اقبال نے. علامہ ڈاکٹر سر ڈاکٹر علامہ برطانیہ انہوں نے سر کا خطاب دیا، جرمنی نے PhD دی، پاکستان نے شاعر مشرق کا خطاب دیا، ایران نے انہیں سب سے بڑے فارسی کے شاعر کا خطاب، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ساری دنیا ماننے کے اتنا بڑا مفکر ہے. اور اس نے کیا لکھا ہے علامہ اقبال نے؟ اللہ اللہ پائے بسم اللہ پھدا مانے یہ ذبح عظیم آمد بساط. علامہ اقبال کہتے ہیں کیا کہنے باپ اور بیٹا کہ باپ پائے بسم اللہ کا نقطہ، بیٹا ذبح عظیم کا مصداق. نہ باپ جیسا کوئی نہ بیٹے جیسا کوئی. اور پاکستان میں بسنے والوں جس نے خواب دیکھا تھا اس سے تو خیانت نہ کرو. انہوں نے کہا ہے کہ ذبح عظیم سید الشہداء ہے، امام حسین علیہ السلام ہے. ذبح آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِ. اب اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 108 سورہ صافات 37 سورہ یاسین کے فوراً بعد. مجمع کی توجہ رہے. میں زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا ہوں، مجمع ہے سارا میرے ساتھ. 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ چلیں گے نا میرے ساتھ. ہاتھ جوڑ کے بھی سارے مجمع کی توجہ، میں خون جگر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ آخری زمانے میں اس کے تذکرے کو باقی رکھا. تو گرامی آج اللہ یہ فرما یہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کے تذکرے کو باقی رکھتا ہے. طرف ہم نے باقی رکھا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارا مجمع نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو میرے طرف دیکھ لیجئے گا. عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے ہم ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم اس کے ذکر کو باقی رکھتے ہیں جو ہماری خاطر قربانیاں دے. اب پہنچ گئے بہت سے لوگ. اللہ فرما رہا ہے جو ہماری خاطر قربانیاں دے اس کے ذکر کو ہم باقی رکھتے ہیں. اسماعیل و ابراہیم نے چھوٹی قربانی دی تھی. اللہ ہی کہہ رہا ہے نا کہ ذبح عظیم سے بدل دیا، یعنی یہ ذبح عظیم نہیں ہے جو آئندہ ہوگی قربانی. اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی، چلی نہیں. قربانی چھوٹی اس لیے کہ چھری رکھی چلی نہیں. جہاں چھری چل جائے وہ بڑی قربانی ذبح عظیم.
ہم باقی رکھیں گے۔ حج یاد ہے ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ کی، ایک بی بی دو مردوں کی یاد کا نام ہے حج۔ دو نے کعبہ بنایا، ایک نے سائی کی، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، ایک نے چھری رکھی، دوسرے کے گلے پہ اللہ نے ایک بھیڑ بھیجا، توجہ، اور پھر 3 شیطانوں کو کنکریاں ماری گئیں۔ مجمع پتہ نہیں بہت رہا نہیں بہت رہا، ایسا نہیں کہ 3 شیطانوں کو کنکر، یہ سارا پورا حج خلاصہ 3 ہستیوں کی یاد کا۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی یاد۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، حج یاد ہے ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ علیہ السلام کی، ان 3 عظیم ترین ہستیوں کی یاد کا نام ہے حج۔ کچھ پہنچ گئے ہیں تو اللہ نے کہا جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی یاد۔ حج میں 30 لاکھ مجمع تھا اس سال، کربلا میں 2 کروڑ 16 لاکھ۔ اللہ کا وعدہ جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جگہ۔ اب تو فرما رہے ہیں میرے جملے پہنچ رہے جانے گرامی۔ اب آئیے جو میں پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ ایک چیز ثابت کروں گا اور انہی الفاظ سے ثابت کروں گا، مجمع میرے ساتھ رہے۔ کیا کیا تھا؟ 2 نبیوں نے گھر بنایا تو اللہ نے کہا کہ ان 2 نبیوں کی یاد میں طواف ہوگا، اور طواف بھی 7 دفعہ ہوگا، 7 چکر لگائے جائیں گے۔ توجہ، ایک بی بی صفا مروہ کے درمیان چلی تھی، اب تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، چیلنج دے رہا ہوں، گھر جا کے چیک کر لیجئے گا، جتنا صفا سے مروہ کا فاصلہ ہے اتنا کربلا میں بین الحرمین فاصلہ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے حرم سے مولا عباس کے حرم میں وہی 300 پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، 374 میٹر کا جو فاصلہ صفا سے مروہ کا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے بے شک کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا پروردگارہ صفا مروہ کے درمیان؟ اللہ فرما رہا ہے ایک نبی زادے کو بچانے کے لیے میری ایک کنیز صفا سے مروہ میں چلی تھی، جناب ہاجرہ چلے تو اللہ کا یہ 2 پتھر نہیں میری نشانیاں ہیں۔ اور اگر فخر ہاجرہ حسین و عباس کے حرم میں چلے، سائرین آئے تو مانو اللہ نے چلایا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مشکلوں میں جب گھرے، مشکلوں میں جب گھرے، مشکل کشا تک آ گئے، یوں ہوا محسوس جیسے خدا تک آ گئے۔ نہیں یار ابھی جیسے مشکلوں میں جب گھرے، مشکل کشا تک آ گئے، یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے۔ حاجیوں نے بیت دیکھا، ہم نے دیکھے اہل بیت، وہ حرم تک رکے، ہم کربلا تک آ گئے۔ لبیک یا حسین، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کو، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اس محبت سے سن رہے ہیں۔ ابھی تو میں وہاں آیا ہی نہیں ہوں جہاں مجھے جانا ہے، ابھی چلے گا نا مجمع میرے ساتھ۔ رات کے 1:30 بج رہا ہے، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ ایسا نہیں کہ میں نے بھی صرف آدھا جس محبت سے آپ سن رہے ہیں
फैज़ान गिरामी मैं जहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आप तमाम हज़रात मेरे साथ रहिएगा। आपकी अक़ीदत और मोहब्बतों की नज़र कर रहा हूँ। बहुत जल्दी से एक मिसाल पेश करूँगा। तमाम चीज़ें करबला में हैं। अगर आपको हज में कुर्बानी है, करबला में भी कुर्बानी है। फैज़ान गिरामी वहाँ पे एक भेड़ ज़िबह किया गया था, यहाँ फर्जंद रसूल को ज़िबह किया। इसीलिए तो अगर इबादतें बाकी हैं तो करबला की वजह से। वहाँ पे भी सफ़ा मरवा है, यहाँ पे बैनुल हरमैन है, वहाँ भी तवाफ है, यहाँ भी तवाफ है, नहीं पहुँचा सका। वहाँ हाजी तवाफ करते हैं, यहाँ ज़ैनब कुबरा में तवाफ किया। जनाब ज़ैनब ने मौला हुसैन का तवाफ किया। अभी मुझे मसाइब की तरफ नहीं जाना, आइए जरा मैं वहाँ ले चलूँ जहाँ मैं ले जाना चाह रहा था। एक बहुत सादा सी मिसाल दूंगा और फिर तमाम उन चीज़ों को साबित करने की कोशिश करूँगा। मेरे तमाम बुजुर्ग उलमाए किराम मोमिनीन बेहतरीन यहाँ पे जिस तरह से आप खूबसूरत अंदाज से सुन रहे हैं। फैज़ान गिरामी ये मिसाल शायद आपने मुझसे पहले सुनी हो, मैंने किसी मकाम पे कराची में पेश ज़रूर की है, मुझे याद नहीं किस मकाम पे। ये कुछ दहशत गर्द आए, मिसाल सुन लीजिएगा और उसके बाद फिर मुझे करबला पे ले जाना है। आप दहशत गर्दी ही से तो करबला साबित हो। इस्लाम की पहली दहशत गर्दी पैगंबर के फौरन बाद हुई है। अब मैं पढ़ नहीं सकता खुल के, लोग पहुंच रहे हैं, कहीं पे जलाए गए दरवाजे, कहीं खेमे जलाए गए, जो लोग पहुंच रहे हैं। फैज़ान गिरामी मैं दहशत गर्दी से साबित करूंगा जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में। सारा मजमा जिस मोहब्बत से सुन रहा, खुदा की कसम मैं तारीख को सिर्फ तारीख नहीं पेश करता। जब मैं पूरी मंतिक़ और फलसफे की एक पूरी आर्ग्यूमेंट को, एक पूरे बहस को कहीं पे फिट करने की कोशिश करता हूँ, तब बहुत से मुफक्किरों को अंदाजा हो जाता है मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़ के जो पेश करूँ, सुन लीजिएगा मेरी इस मिसाल को। मुझे हर चीज को अक्ल से, मंतिक़ से साबित करना है, फलसफे से, तारीख से साबित करना है। चार उलूम का सहारा लूंगा। बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पे सामईन चुना हुआ मजमा है, पूरे कराची की, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है, पूरी दुनिया में नशर हो रही है। अब मिसाल को सुन लीजिएगा। एक दहशतगर्द कुछ दहशतगर्दों के साथ जमा हुए। कभी हमें ये जो ट्रेन आ रही है, ये रेल आ रही है, इस रेल को हमने बर्बाद करना है, इसको हम उड़ा देंगे। उस उड़ा नहीं सकते, ट्रेन बहुत दूर है, क्या किया जाएगा? पटरी काट देते हैं। जब पटरी से रेल उतरेगी, डीरेल हो जाएगी, पटरी से उतर जाएगी, रेल भी बर्बाद हो जाएगी, जितने मुसाफिर हैं वो भी हलाक हो जाएंगे। अब दहशतगर्दों काम ही दहशत करती है। ना वो मस्जिदें देखते हैं, ना इमाम बारगाहें देखते हैं, ना रेलें देखते हैं, ना वो कोई जुलूस, तो हर जगह पे हमले करते हैं। ना घर देखते हैं, ना फिक्र देखते हैं, ना देखते हैं कि बच्चे हैं, खवातीन हैं, जो सब पे हाथ उठाए वही दहशतगर्द है। चाहे वो उस दौर का हो, चाहे इस दौर का हो, तो पहुंच रहे हैं, उन पे सलाम है। मेरे जुमलों पे पहुंच रहे हैं लोग। मस्तूरात पे, खवातीन पे हाथ उठाने वाला कभी भी इंसान नहीं हो सकता। आप उसके मुसलमान होने की बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो इंसान ही नहीं है, पहले इंसान साबित करो। हम कह रहे हैं दरिंदे हैं जो खवातीन पे हाथ उठाएं। नहीं, ये सारा मजमा मेरे साथ। सबसे पहले रसूल खुदा ने कहा था अबू जहल को अबू जहल। उससे पहले मक्के वाले कहते थे अबुल हकम, हिकमत का बाप, दानाई का बाप। जब हजरत सुमैया को बच्ची मारी, हजरत अम्मार की माँ, हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हजरत सुमैया को उसने बच्ची मारी, शहीद कर दिया। तो पैगंबर ने कहा आज से ये है अबू जहल। अबू, उसके मानने वाले भी कहते अबू जहल। कई लोग नाम कुछ भी रख ले, कहते अबू जहल ही है। अब पता चला जो खवातीन पे मस्तूरात पे हाथ उठाए अबू जहल होता है। नहीं देखता। तो भाई जाने के उन्होंने क्या किया, मैं जल्दी जल्दी मिसाल को पेश करके इसी पे तमाम कर दूंगा। मैं जानता हूँ आधे घंटे से ज्यादा हो गया, 10 मिनट में कोशिश करूंगा बात मुकम्मल करना। जाने के रामी सारे मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। मेरी दरखास्त से मेरे जुमलों को गौर से सुन लीजिएगा। इसी मिसाल से तमाम चीजें साबित हो जाएंगी। सारा मजमा है ना मेरे साथ? आखिरी तक जहां लोग खड़े हैं जो नजर आ रहे हैं मुझे, जो उसके बाद नजर भी नहीं आ रहे हैं। जाने के रामी दहशतगर्दों ने फैसला किया हम रेल की पटरी उड़ा देंगे। आने वाली रेल पटरी से उतरेगी, जितने मुसाफिर हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे, जितनी ये ट्रेन है। सब गौर से सुन रहे हैं। उन्होंने आके ट्रेन की पटरी काट दी। कुछ लोगों ने आके देखा भाई रेल की पटरी काट दी गई, क्या किया जाए? कभी वक्त नहीं है बचाने का। जब तक उन तक खबर पहुंचेगी, कैसे खबर दी जाए? रेल तेज आ रही है, इस रेल को बचाना है, मुसाफिरों को बचाना है, तो क्या किया जाए? मजमे की तवज्जो। तो इनको बचाने के लिए हमें किसी भी तरह से खबर तो दे नहीं सकते। हम क्या करेंगे? कुछ लोगों ने कहा हम रेल की पटरी के उस तरफ खड़े हो जाते हैं, वो दूर से हमें आता देखेंगे कि कुछ लोग खड़े हैं वहां, वो रोकने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ना मार दें।
جب وہ ریل کو روکنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں نہیں بچا سکیں گے، ہم تو مارے جائیں گے، لیکن ریل بھی بچ جائے گی، سارے مسافر بھی بچ جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ رک جاؤ، آپ انہیں بتا دینا ہم نے خودکشی نہیں کی۔ کچھ لوگ بہت سنا۔ اب وہ بیابان تھا، جنگل تھا جہاں پہ انہوں نے پٹری کو کاٹا تھا، شہر میں کاٹتے تو سب کو پتا چل جاتا یہ دہشت گرد ہے، انہوں نے بچایا ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اب وہ بیابان تھا، صحرا تھا جہاں پہ پٹری کو کاٹا گیا، کچھ لوگوں نے جان دی دہشت گرد تھا یزید، ساتھی یزیدی تھے، پیش عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد تھے۔ لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ تو ادارے گرامی اب کیا کیا؟ انہوں نے ریل کی پٹری کاٹی، جنہوں نے جان دی وہ تھے مولا حسین اور ان کے انصار، جنہوں نے پیچھے رک کے بتایا خودکشی نہیں کی ہے وہ تھے مولا سجاد اور جناب زینب۔ اب میں جب پہنچ گیا، مجھے اسی مثال سے سب کچھ ثابت کرنا، میرے بچے سلامت رہے، میرے بزرگ، میرے بھائی، خدا کی قسم میں نے بڑی کوشش کی آسان بنا کے پیش کروں۔ دہشت گرد یزید تھا، یزیدیوں نے ریل کی پٹری کاٹ دی، ریل پہ جو مسافر تھے وہ مسلمان، ریل کا نام تھا اسلام، اسلام کو بچایا حسین نے، مسلمانوں کو بچایا حسین نے، اسلام بچ گیا، مسلمان بچ گئے، حسین مارے گئے۔ مولا نے کہا اے زینب و سجاد دنیا کو بتا دینا ہم نے خودکشی نہیں کی، ہم نے اسلام و مسلمان کو بچایا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، جب لوگوں کو کچھ کو پتا چلا، مجمع کی توجہ، جب کچھ لوگوں کو پتا چلا کہ ایک بیابان میں ہمیں کسی نے بچایا، اسلام کو بچایا، کسی نے ریل کو بچایا، مسافروں کو بچایا، اب بہت سے لوگ وہاں پہنچے، انہوں نے کہا یہاں کوئی نہ کوئی یادگار ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، اس یادگار کا نام ہے کربلا۔ اب لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی نشان ہونا چاہیے، پتا چلے یہاں کربلا ہے، تو عام طور سے پرچم لگایا جاتا ہے، کربلا میں علم لگایا گیا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں، حضرت گرامی انہوں نے وہاں پہ ایک یادگار بنائی، اس کا حرم امام حسین نام رکھا گیا اور اسی یادگار کے لیے علم لگایا گیا۔ حضرت گرامی آج کے سارے تعزیے یا علم یہ سب نشان ہے۔ بھئی یہ ڈرون ہے، پریشان نہ ہوئیے، کوئی مجمع پریشان نہ، سارا میرے ساتھ رہیے گا، کچھ نہیں ہوگا، یہ کیمرہ ہے ریکارڈنگ کر رہا ہے، مجمع کی توجہ ہو۔ عزیزان گرامی میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں جملے پیش کر رہا ہوں، اس یادگار کا نام ہے کربلا۔ اور اگر سب سے پہلے جناب سید الشہداء کی زیارت خود ان کی بہن اور بیٹے نے نہ کی ہوتی تو دنیا شک میں ہی رہتی، زیارت پہ جانا چاہیے یا نہیں۔ مولا سجاد نے زیارت کر کے بتایا، نہ صرف یہ کہ زیارت جائز ہے بلکہ ثواب ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ گئے یا نہیں، مستحب ہے، سنت ہے عزیزان گرامی، اور اگر ایمان کو خطرہ ہو تو واجب بھی ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں۔ عزیزان گرامی کربلا کی زیارت، حج پہ قرضہ لے کے نہیں جا سکتے، مقروض حج پہ نہیں جا سکتا، لیکن عزیزان گرامی کربلا میں مولا فرماتے ہیں قرضہ لے کے بھی اجازت ہے۔ آپ قرضہ لے کے جائیں، مولا کی زیارت کریں، وہ قرضہ اتاریں گے۔ آپ بیمار جائیں، وہاں سے صحت لے کے آئیں۔ آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، وہاں سے جائیے، لے کے آئیے، ہر چیز آپ کو کربلا سے ملے گی۔ آج میں کیسے پیش کروں آپ کی خدمت میں، بعض احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو ہر 3 برس میں یا 4 برس میں ایک مرتبہ ہماری زیارت نہ کرے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ کہا جہاں پہ بھی جاؤ، جہاں ہمارے آثار ہوں، جیسے یہاں پہ، تو وہاں سے کھڑے ہو کے کم از کم ہمیں سلام ضرور کرو۔ چھٹے امام کی حدیث ہے نا، جب کسی نے کہا مولا میں کربلا نہیں جا سکتا، دور بیمار ہو، مولا نے کہا تو جہاں پہ بھی ہے وہاں سے میرے جد کے حرم کی طرف اشارہ ہے، کربلا کو دیکھ اور میرے جد کو سلام کر، سلام پہنچ جائے گا۔ مولا کیا مولا حسین سنیں گے میرے سلام کو؟ اٹھائیے کتنا ہے؟ میں جانتا ہوں لوگ بہت دیر سے کھڑے، جگہ نہیں ہے، ہلنے کی جگہ نہیں ہے، تابوت تیار ہے، میں 40 منٹ پڑھ چکا، اگر 15 منٹ میں مسائل پیش کر دوں تو برداشت کر لیں گے۔ آج بہت سے
بچے بچے یہ میرے ساتھ چلنے والے ہیں، یہ بچے جو میرے عزیز جنہوں نے مجلس کو برپا کیا، میں خاص طور سے اس مجلس کو پیش کر یقین مانے طاقت نہیں ہے بالکل بھی، لیکن میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، کاشفاتی ہوں یا ان کے خانوادے کے دیگر اعضاء، یہ بچے سب میرے ساتھ چلنے والے، یہ سب پڑھنے والے، یہ میرے تمام محترم ہیں جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، رات کے 1:30 بجے تھی، آپ کھلے آسمان کے نیچے گرمی میں بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں نے آستینیں چڑھا رکھی ہیں، گرمی اتنی زیادہ ہے، اتنی حرارت، اتنی تپش، لیکن آپ کے ساتھ میں بچے تو نہیں ہیں، میری بہنیں بیٹیاں بھی پردہ دار ہیں جو آئی ہیں، ان کے لیے پردے کا اہتمام کیا گیا، ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پہ لکھا جاتا ہے اشتہار میں مستورات کے لیے پردے کا اہتمام ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں نا جہاں حسین کی عزادار بیویاں آ رہی ہیں، مستورات بچوں کو بھی لے کے آتی ہیں، میں نے کئی مرتبہ دیکھا بچے چل نہیں پاتے، گودوں میں مائیں بچوں کو لا رہی ہیں، کیوں؟ بچپنے سے بچے کے کانوں میں آواز جائے گی یا حسین یا حسین، یہ بچہ کبھی پھر کسی یزید کی پیروی نہیں کرے گا۔ میں جانتا ہوں آج بہت تاخیر ہو چکی ہے، بانیان میرے اپنے خانوادے کے لوگ، بہت سے بھانجے بتیجے بچیاں مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے اگر ہو سکے مولا حسین کی شہادت پڑھ لیجیے۔ آپ جانتے ہیں میں شہادت نہیں پڑھتا، میں تو اکثر شہداء کربلا کی بھی پوری شہادت نہیں پڑھتا، صرف روانگی پڑھتا ہوں۔ ایک ہی مرتبہ آپ کے اسی امام بارگاہ میں نے کچھ لوگوں کے کہنے پہ کچھ سخت جملے پڑھے تھے تو کتنے لوگ یہاں بے ہوش ہو گئے تھے، آپ کے ذہنوں میں ہے، میں وہ آپ تو موجود تھے، بہت سے میرے بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں، میرے بزرگ، میرے بچے جو اس مجلس میں تھے 6 7 8 برس پہلے، میں جو پڑھوں اسے قبول کر لیجئے گا، آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے، آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آج مجھے صرف مولا حسین کی روانگی پڑھنی ہے۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ شہادت پڑھیں، میں شہادت نہیں پڑھتا، خاص طور سے مولا حسین علیہ السلام، حتیٰ روز عاشور مولا حسین کی مجھ سے شہادت پڑھی نہیں جاتی، میں چند جملے پڑھوں گا، اگر اس کے بعد آپ برداشت کرتے رہے تو شاید میں چند جملے پڑھ دوں شہادت کے۔ میرے بھائی، میرے زمین صاحب بھی آ گئے ہیں، میرے تکلم صاحب، سب کے سب یہاں دیکھیں پڑھنے والے ہیں، میرے بعد بہت سے بھی نوحہ خان ہیں، یہاں پہ مجلس ہوگی، بہت بڑی مجلس ہوئی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، جو 10 سے 15 منٹ 12 منٹ میں آپ کو زحمت دوں، اس میں کوئی بخل نہ کرے رونے میں۔ آج جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے، تابوت برآمد ہوگا مولا حسین علیہ السلام کا، یہاں تو شبیہ بھی نہیں کہے جا سکتی۔ آپ جانتے ہیں نا جب جناب مولا امام موسیٰ کاظم کا تابوت اٹھتا ہے نا، اس میں زنجیریں لٹکی ہوتی ہیں، کیونکہ مولا کا تابوت ایسے ہی اٹھا تھا، زنجیروں سمیت اٹھایا گیا۔ چوتھے امام کا تابوت، ہاں وہ شبیہ ہے، دیکھ رہے ہیں مجھے سارے لوگ، ہر امام کا جب آپ تابوت اٹھا کے کہتے ہیں نا یہ شبیہ ہے تو بالکل صحیح ہے، لیکن خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مولا حسین کا تابوت نہیں اٹھا تھا، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی دیا۔ ایک ہی تو امام ہے جن کا تابوت نہیں اٹھا، 12ویں امام سر کہتے ہیں سلام میرے جد پہ جن کا کفن خاک کربلا بن گئے۔ مولا حسن کے لاشے میں تیر تھے، مولا حسین کا لاشا تیروں پہ تھا۔ ادرکم اللہ، ادرکم اللہ، بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ جانتے ہی چراغ کیوں بجھائے جاتے ہیں؟ تاکہ کوئی رونے میں حیا نہ کرے، جو بھی روئے کھل کے روئے۔ سب سے پہلے جانتے کس نے کہا تھا چراغ بجھانے کے لیے؟ چوتھے امام نے۔ جب آپ کسی کے گھر میں گئے ایک شادی میں، کسی نے کہا مولا میرے بھائی کی شادی ہے، ہمارا سارا خاندان آپ سے طلبگار ہے، مولا آپ کا بہت چاہنے والا ہے میرا پورا خاندان، سب کی درخواست ہے کچھ دیر شادی میں آ جائیے۔ مولا کے آنسو بہنے لگے، کہا جب سے میرا علی اکبر بھائی مارا گیا میں نے شادیوں میں جانا بند کر دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں سب آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے، کہا جب سے میرے علی اکبر، میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کے بعد میں شادیوں میں نہیں جاتا۔
کہ مولا ہم سب کی آرزو تھی اگر کچھ دیر کے لیے ہی صحیح آپ میرے بھائی کی شادی میں آ جاتے، مولا ہماری حسرت پوری ہو جاتی۔ مولا نے فرمایا ایک شرط پہ آؤں گا۔ فرمائیے مولا مجھے ہر شرط منظور ہے، کہ اگر کچھ دیر کے لیے میرے بابا کے مصائب پڑھ دو، میرے بھائی علی اکبر کے مصائب پڑھ دو تو میں آ جاؤں گا۔ کہا مولا مجھے قبول ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شادی ہے خوشی کا تہوار ہے، خوشی کی مناسبت سے مولا، کہا مولا مصائب پڑھ لیں گے۔ ایک مرتبہ کسی سے کہا کہ مولا سجاد آنے والے تم تیاری کر لو۔ اس زمانے میں بھی مجلسیں رائج نہیں ہوئی تھی، اس نے بہت تیاری کی، میں کیسے پڑھوں علی اکبر کو برچھی لگی، میں کیسے پڑھوں حسین ابن زہرا گھوڑے سے گرے، بہت اس نے تیاری کی، مصائب پڑھنے لگا۔ جب مصائب ہونے لگے نا مولا سجاد نے کہا کہ چراغ بجھا دو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا تاکہ کوئی رونے میں حیا نہ کرے، لوگوں سے کہو کوئی شرم نہ کرے رونے میں، چراغ بجھا دو تاکہ لوگ کھل کے روئے۔ اچھا جانا کہ نامی میں نے کہتا چراغ بجھاؤ، لیکن یہ اس وقت بجھائے گئے جب تاکہ کوئی رونے میں شرم نہ کرے، کھل کے رو۔ جب مجلس کے اختتام پہ انہوں نے دوبارہ چراغ جلائے تو دیکھا مولا سجاد موجود نہیں ہے۔ میں نے خود روایت میں پڑھا، پوچھا کیا بات ہے مولا؟ تو خود کہہ رہے تھے مجلس رکھو، کہاں چلے گئے؟ بانی جو بھائی تھا نا جس کے بھائی کی شادی تھی، اٹھا دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا کہ مولا چلے گئے۔ دیکھا دروازے پہ مولا سجاد کھڑے۔ کہا مولا آپ باہر کیوں آ گئے؟ کہا اب تک یہ تیرے مہمان تھے، اب میرے مہمان، یہ میرے بابا کی مجلس میں آئے۔ اجرکم اللہ۔ بھائی مولانا کے ذریعے کی آواز بلند ہو گئی، میں سمجھتا ہوں میری مجلس تمام ہو گئی۔ بھائی آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ اگر آج مولا حسین علیہ السلام کا تابوت نہ ہوتا میں اتنے کھل کے مصائب نہ پڑھتا۔ میں نے سارے فضائل کو رہنے دیا۔ آپ نے آدھا گھنٹہ 40 منٹ جس محبت سے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ان مصائب کو اس سے زیادہ عقیدت سے سنیے گا۔ کھلا آسمان ہے لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کبھی کبھی ہوا چلتی ہے ٹھنڈی۔ اے کاش کربلا میں ایسی ٹھنڈی ہوا ہوتی، علی کی بیٹیوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ اجرکم اللہ۔ مولا آج پتہ نہیں میرا دل کہتا مولا علی پرسہ لینے آئے ہیں، میں رو رو کے میرا دل کرتا ہے اتنا رو میں آج مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا آپ خود پرسہ لینے آئیے گا، مولا ایک مرتبہ نجف اشرف سے ہم پہ نظر کرم کر دیں۔ مولا میں آج آپ کی خدمت میں آپ کے بیٹے کے مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا رسول خدا مولا علی جناب سیدہ مولا حسن چاروں کو مولا حسین کے مصائب سننے سے گریہ طاری ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ روایات ہیں، آئیے ذرا میں آپ کی خدمت میں وہ مصائب پیش کروں۔ ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، میں پورے تو مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا۔ بڑے بہت ججد عالم ہیں شیخ یحییٰ یثربی، مولا حسین کے حرم کے صحن میں نماز پڑھاتے تھے۔ اب سے تقریباً 150 برس پہلے صحن میں نماز پڑھاتے تھے۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ ان کے خواب بہت مشہور ہیں، بہت بڑے عارف تھے، ان کے علماء جا کے سوال کرتے تھے۔ ان کا مشہور ہے نا سوال کہ جب ہندوستان سے قافلہ گیا کربلا زیارت کے لیے تو ان سے سوال کیا تھا اے شیخ آپ مولا حسین کے حرم میں نماز پڑھاتے ہیں، گنج شہداء میں سب کے نام ہے، علی اصغر کا نام نہیں ہے۔ تو کہتے مجھے آج رات کی مہلت دے دو، میں مولا سے خود پوچھوں گا۔ پوری رات اعمال کیے، جب سوئے تو خود ہی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا مولا حسین تشریف لائے ہیں۔ کہا کیوں نہیں بتاتے اے شیخ، میرے رونے والوں کو کیوں نہیں بتاتے علی اصغر کی قبر کہاں؟ کہا مولا اگر پتا ہوتا بتا دیتا، جو آپ بتائیں گے میں آپ کے زائرین کو وہی بتاؤں گا۔ وہ شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں مولا حسین نے فرمایا میرے زائرین سے کہو علی اصغر میرے سینے پہ ہے۔ علی اصغر کو میرے سجاد نے میرے سینے پہ دفنایا، علی اصغر کی قبر میرے سینے پہ ہے۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ میں بہت سوچتا تھا مولا سجاد نے سینے پہ کیوں دفنایا، پھر مجھے خیال آیا مولا حسین کو عادت تھی کسی بچی کو سینے پہ سلانا، تو مولا سجاد نے سوچا ہوگا سکینہ نہ صحیح علی اصغر ہی کو سینے پہ سلا دوں۔ ادرکم اللہ، ادرکم اللہ۔ میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ بھائی میں وہ جملے پڑھنے لگا تھا جو میں نے جملے پڑھنے تھے شیخ یحییٰ یثربی کا جو میں نے واقعہ پیش کرنا تھا، سن لیجئے۔ میں یہ مصائب کیوں پڑھ رہا ہوں مولا کی بدائی کے؟ شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا مولا حسین کے حرم کے صحن میں مجلس ہو رہی ہے،
800 علماء مجلس سن رہے ہیں، ممبر پہ علامہ مجلسی ہیں، علامہ محمد باقر مجلسی مجلس پڑھ رہے ہیں، 800 علماء امام حسین کے صحن میں مجلس سن رہے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہیں، اتنے میں حرم کے اندر سے ایک آدمی باہر آتا ہے، ایک فرشتہ یا موکل باہر آتا ہے، کہتا ہے اے محمد باقر مجلسی، میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ حرم میں جناب سیدہ موجود ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کے میری بیٹی سے وداعی کے مصائب سنا۔ اجرکم اللہ، لوگ کہتے ہیں کھلی سڑک پہ آواز نہیں آتی رونے کی، آئیے ذرا سنیے شیعوں کا گریہ، اجرکم اللہ، بھائی بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ اے محمد باقر مجلسی، مجھے میرے بیٹے کے میری بیٹی سے وداعی کے مصائب سنا دے۔ یہ وہ مصائب ہیں جنہیں جناب سیدہ سننا چاہتی ہیں۔ شیخ عید اللہ سید یعنی آغا شہاب الدین مرشی نجفی نے وصیت کی، بیٹا سید محمود جب بھی شب جمعہ آئے میری قبر پہ جناب زینب کے مولا حسین سے وداعی کے مصائب پڑھنا، جب مجھے دفنانے لگو نا میری قبر میں دفنانے سے پہلے یہ مصائب پڑھنا۔ کہا بابا کیوں؟ کہا بیٹا تجھے نہیں پتا، یہ مصائب سننے خود جناب سیدہ آتی ہے، کہا سیدہ آ جائیں تو شفاعت ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے علماء فقہاء نے وصیت کی ہے ہمارے مرنے پہ مجلس پڑھنا تو جناب زینب کے مولا حسین سے جدائی کے وداعی کے مصائب پڑھ دینا۔ اب میں وہ مصائب پڑھنے لگا ہوں، بھئی 3 وداعیاں ہیں مولا حسین کی، میں تینوں پڑھنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، پڑھ دوں میں سارے۔ پہلی وداعی مولا سجاد سے، اگر دیکھ سکے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے طرف دیکھیے گا، جب مولا حسین آئے نا مولا سجاد کے پاس، مولا سجاد ایک چٹائی پہ بے ہوش پڑے تھے، غش میں تھے، اللہ نے امامت کو بچانا تھا اس لیے چوتھے امام کو بیمار کر دیا تاکہ امامت بچ جائے۔ بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں سر اٹھانا اتنی دیر تک بڑا مشکل کام ہے، میرے آخری جملے ہیں، میں 5 منٹ زحمت دوں گا۔ مولا سجاد کے دائیں بازو کو پکڑا مولا حسین نے، دائیں بازو سے جیسے بازو پکڑا نا اسرار امامت سونپنے کے لیے، مولا سجاد کی آنکھ کھلی، دیکھا سر سے لے کے پاؤں تک مولا حسین زخمی، پورے بدن پہ خون، تیروں کے نشان، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا۔ جانتے ہیں مولا سجاد نے جب دیکھا تو آنسو بہا کے پہلا سوال کیا کیا؟ اینا امی العباس، بابا میرے امو عباس کہاں ہیں، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ یعنی جانتے ہیں اگر چچا ہوتے بابا کو تیر نہ لگتا۔ بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا قد ذبح قد قتل، آپ کے چچا مارے گئے۔ مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا، این اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا سجاد کب تک پوچھتے رہیں گے، کب تک بتاتا رہوں گا، بیٹا مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ مولا سجاد سے برداشت نہیں ہوا، آواز ہے کہ پھوپھی اماں میری تلوار لا دیجئے اور میرا عصا لا دیجئے۔ کہ بیٹا تلوار کیوں چاہیے، عصا کیوں چاہیے؟ کہ تلوار اس لیے اپنے بابا کا دفاع کروں گا اور عصا اس لیے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میں اپنے بابا کی تعظیم میں کھڑے ہونا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے فرمایا سجاد آپ پہ جہاد بھی ساقط، آپ امامت کے وارث ہیں، آپ پہ احترام بھی ساقط، آپ بیمار ہیں۔ ایک جملہ کہا سجاد جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو میرے شیعوں سے کہیے گا شیعتی مہما شربتم ماء بن فذکرونی، شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا۔ وَأَنَا السَّبْتُ الَّذِي مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي، میں نبی کا وہ نواسا ہوں جسے بڑی بے دردی سے ذبح کیا گیا۔ دو ہی مقامات ہیں جہاں مولا حسین نے شیعوں کو یاد کیا، پہلا جب پانی پینا مجھے ضرور یاد کرنا، جانتے دوسرا مقام یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ عزیزان گرامی مولا حسین فرماتے شیعوں کاش آپ کربلا میں ہوتے، مولا کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، انہوں نے پانی نہیں پلایا، میرے بچے کو تیر مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی اب رونے میں کوئی بخل نہ کرے، آخری جملے
میں 2 بدائیاں جلدی جلدی پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھی، ساری بیویاں جناب زینب کے خیمے میں جمع ہو گئے۔ اگر دیکھ سکیں تو آخری جملہ سن لیجئے، میں بی بی سے وداع بھی نہیں پڑھ پاؤں گا، شہادت بھی نہیں پڑھ پاؤں گا، یہ جملے مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، جب میں تصور بھی کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب سیدہ دیکھنے آئی ہیں میرا بیٹا زینب سے وداع کیسے کرتا ہے، میری بیٹی سے وداع کیسے کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا ہے یا زینب ایتینی بثوب عتیق، مجھے پرانا لباس لا دیجئے۔ مولا نے پرانا لباس اپنے لباس پہ پہنا، اسے بھی تار تار کیا تاکہ میرے لباس کو لوٹا نہ جائے۔ ادرکم اللہ، ایک مرتبہ مولا نے بی بی کی پیشانی کو چوما، میری طرف دیکھیے گا، ایک مرتبہ ایک بی بی کو دیکھا گا، یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا رقیہ یا سد علیکن منی آخر السلام، ایک بی بی کا نام لیا، آخری سلام، بس آخری سلام کہنا تھا، بیویاں تڑپنے لگی، آخری وقت آ گیا، لگ رہا تھا مولا چل کے نہیں جا رہے، جنازہ جا رہا۔ اجرکم اللہ، لگ رہا تھا تابوت پر آمد ہو رہا، مولا حسین کا تابوت اٹھ رہا، بس پہ میں نے تمام کر مجھے پڑھا نہیں جا رہا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے چند قدم لیے، جیسے ہی باہر نکلنے لگے بی بی نے آواز دی، محلن محلن یا اے میرے ماں جائے آہستہ آہستہ، بھیا دھیرے ابھی باہر نہ جائیے گا، بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گیا، بس ماں کا نام آنا تھا، مولا کے کانوں میں میری ماں نے وصیت کی تھی، تڑپنے لگے، کیا وصیت کی تھی؟ بھیا ذرا گریبان کھولیے، مولا نے گریبان کو کھولا، بی بی نے قدموں کو اٹھایا، گلے کو چومنا شروع کیا، گلے کو چوما کا بہن کیا کر رہی کا، اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آخری مرتبہ خیمے میں آئے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دیجئے گا۔ مولا نے کہا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے، مجھے بابا کی وصیت عمل کرنے کے لیے مولا نے کہا۔ ایک مرتبہ بی بی نے چادر ہٹائی، مولا نے کلائیوں کو چوما، کہا بھیا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بابا نے فرمایا تھا ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا ہے۔ اجرکم اللہ، بھائی مجھے پڑھا نہیں جا رہا، 2 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں، تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی پیش کروں جملے، مولا خیمے سے باہر نکلے، مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے جملہ لکھا ہے، نظر یمینا و نظر شمالا، مولا نے بڑی حسرت سے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا یا عباس یا علی اکبر، ہو عباس، ہو علی اکبر، ہو قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، آگے دیکھیے مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ مقتل میں لکھا ہے کہ مرتبہ ایک بی بی برقع پوش خیمے سے باہر آئی اور کہنے لگی بھیا ابھی بہن زندہ ہے، میں آپ کو ذوالجناح پہ سوار کراؤں گی۔ بازو پکڑا، مولا کو سوار کرا دیا۔ بھائی آخری جملوں کی زحمت دے رہا ہوں، تابوت تیار ہے، میرے بھائی نوحانی کریں گے، میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ہی مولا ذوالجناح پہ سوار ہوا، اگر دیکھ سکے تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آخری جملے، یقین مانے میرے سینے میں طاقت نہیں۔ مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، جیسے ہی ذوالجناح کی باغوں میں ہاتھ ڈالا، مولا نے ذوالجناح کو ہیڈ لگائی، کہ ذوالجناح مجھے مقتل میں لے چل، بے زبان جانور ہے، زبان سے کچھ نہیں کہتا۔ مولا نے دوبارہ کہا ذوالجناح کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ ذوالجناح میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے انصار مارے گئے۔ ایک مرتبہ بے زبان جانور نے قدموں کی طرف سر سے اشارہ کیا، مولا نے دیکھا ذوالجناح کے قدموں سے ایک 3.5 برس کی بیوی لپٹی ہوئی ہے۔ مولا ذوالجناح سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ کیا بات ہے، آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی، بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے اب مجھے پیاس نہیں ہے۔ بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے۔
مولا نے فرمایا بیٹی میں نے طفلی میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا میں اپنی جان قربان کروں گا نانا کے دین کو بچانے کے لیے بیٹی میں اپنے وعدے کو پورا کرنے جا رہا بیٹی آج رات جہاں ماں سلا دے وہاں سو جائیے ضد نہ کیجیے گا مجھے بابا کے پاس جانا ہے میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں میں ایک جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں تابوت اگر نہ ہوتا میں یہ سارے مصائب نہ پڑھتا ایک مرتبہ جناب سکینہ نے فرمایا بابا آپ جب بھی مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے بابا جان آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا مولا نے کچھ خاک کربلا اٹھائی جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی بیوی نے ایک مرتبہ روک کے فرمایا بابا یہ کیا کیا آپ نے مولا نے فرمایا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے میں کہوں گا مولا بتا دیجئے شبر کے تماچے شام کی خیر بالیوں کا لٹ جانا دامن میں آگ اجرکم اللہ اجرکم بھائی تابوت برآمد ہو گیا آخری جملہ سن لیجیے ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ جب شام غریمہ میں بی بی کو پہلا تماچا لگا بی بی نے مقتل کا رک کر کے کہا چچا عباس آ جائیے میرے کانوں میں درد ہے جب کوئی نہیں آیا بی بی مقتل میں اتری کا بابا مجھے بلا لو یا حسین یا حسین تابوت برآمد ہوا قبلہ کعبہ نے مصائب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ پر اس مجلس کو اختتام پذیر کیا اور اب آپ ہم سب اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جسے ہم نہا خوانی و سینہ زنی کہتے ہیں ایک ایسا عظیم نہا خواں مفسر کربلا مفسر عزا جس نے ساری زندگی حسین کا غم منانے والوں کو اس انداز سے رلایا ہے کہ جب بھی اس نے عزاداری میں اپنا حصہ ڈالا تو کوئی آنکھ ایسی نہ رہی جو اشک بار نہ ہو جب اس نے مولا علی اصغر کا تذکرہ کیا تو ایسا کیا کہ جناب رباب کو سکون آ جائے جب اس نے جناب سکینہ کا تذکرہ کیا تو ایسا کیا کہ جناب امام حسین علیہ السلام کو سکون آ جائے جب اس نہا خان نے مولا علی اکبر کا تذکرہ کیا تو جناب ام لیلہ کو سکون آ جائے یہ وہ نہا خان ہے جس نے کربلا میں میں نے دیکھا ہے یہ واحد نہا خان ہے جو گلیوں میں کوچوں میں سڑکوں پر اس طرح گھومتا ہے جیسے وہاں کسی کو تلاش کر رہا ہو کچھ چیزیں ڈھونڈ رہا ہو ننگے پیر ننگے سر ایسا وہاں پہ گریا کرتا ہے اور یہ گریا کرنا اس نے اس لیے سیکھا کہ کربلا اس کے سینے میں ہے اور صرف اس کے سینے ہی میں نہیں اس نے یہ کربلا اپنے بچوں میں بھی منتقل کی اور جب کسی نے کہا تھا کہ یہ گریا کرتے کرتے بھی ہم نسلوں کو دے جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے اور یہ مجلس و ماتم میر جواد اور میر قاسم کی نسلوں میں منتقل ہوا مولا نے میر حسن میر کو ہمارے درمیان اس طرح رکھا ہے کہ جب بھی کوئی آنکھ اشکبار ہوتی ہے تو جناب سیدہ کو اس کا اتنا سکون ملتا ہے اس کا اجر ملتا ہے اور یہ گریا کرانے والا مولا حسین علیہ السلام کا گریا کرانے والا ساری دنیا میں جب جاتا ہے تو ایک ہی پیغام لے کے جاتا ہے کہ جناب سیدہ کو سکون ملے جناب سیدہ کو راحت ملے آئیے آج اس عظیم نہا خواں کو ہم یہاں سنیں گریا کریں ماتم کریں الوداع کہیں کہ اے مولا
ہمارے سروں پر ان آوازوں کو قائم و دائم رکھ، ان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ میں آج کی شب عزا میں ملتمس ہوں عظیم نوحہ خواں جناب میر حسن میر سے کہ وہ نوحہ خوانی و سینہ زنی کے لیے اپنے مخصوص انداز میں جناب سید آپ کو پرسہ پیش فرمائیں۔ اجرکم اللہ۔ شہزادی کو پرسہ دینے آئے ہیں سارے۔ ابرار بھائی کہہ رہے تھے کہ ایسے رہو کہ جناب سیدہ کو سکون مل جائے۔ بی بی کے اس غریب کا تابوت برآمد ہوا ہے، مولا تمہیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ پروردگار کھلا علامہ مولانا علی رضا رضوی صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھیں۔ تمام علماء حقہ، تمام عزادار، تمام ماتمدار آباد رہیں، سلامت رہیں۔ مجھے ہر سال کی طرح حکم ہے کہ میں 2-3 بند، کیونکہ تابوت کی برآمدگی ہے مولا حسین کے مقتل کے پڑھوں۔ اگر میری آواز ساتھ نہ دے لیکن بہرحال میں بطور نوکر حاضر ہوں۔ جہاں تک ہے الوداعی شب عزا میں آپ سب موجود ہیں، شہزادی آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ابھی مولانا صاحب عرض فرما رہے تھے کہ اندھیرا اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ جی کھول کر رو سکیں، آپ کو یہ شرم نہ رہے کہ برابر والا مجھے دیکھ رہا ہے یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ آئیے شہزادی کی بارگاہ میں چند آنسو نظر کرتے ہیں۔ غریب زہرا کی اللہ اکبر، ہائے حسین۔ اگر اور نہ بھی آیا کرے تو ہائے تو ضرور کیا کرے، ہائے حسین کہہ دیا کرے۔ غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا، بخل نہیں کرنا، اپنی سرائیں آزاد کرنا میں مولا حسین کی غربت ہے، غریب زہرا کی غربت۔ غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا، ارے اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، ارے سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ارے لب فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، ارے تھا چراغ امامت ابھی بجھانا ہے، ارے زمین پہ زیر سے شبیر کو گرانا، ارے زمین پہ زیر سے شبیر کو گرانا۔ حضرت اللہ جہاں تک ہو، رونے والوں میں سیوت کے میں سنو، گرانا ہے، ارے یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، ارے کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، ارے کسی نے سامنے آ کر چلائی تیرے جفا، ارے غریب زہرا کا زی پر سمجھنا مشکل تھا، ارے غریب زہرا کا زی پر سنبھلنا مشکل تھا، ارے علی و زہرا کو رنگ میں رلایا جاتا تھا، ارے حسین گرتے نہیں تھے،
ارے گرایا جاتا حسین نہیں تھے گرایا جاتا ارے رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر ارے بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر کہا یہ شمیر سے اس دم غریب نے رو کر ارے کہا یہ شمیر سے اس دم غریب نے رونے والوں تو رو کر ارے میری سکینہ ارے میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم ارے تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم ارے تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم اجرکم اللہ شہزادی قبول فرمائے پروردگار کسی غم میں نہ رونے دے سوائے غم حسین کے میرے ساتھ بھائی علی حمزہ بہترین مولا کے ثنا خواہ موجود ہیں اس کے بعد بھائی عرفان عزا عرفان حیدر رضوی نے مولا کی بارگاہ میں خدمت انجام دینی ہے اور اس کے بعد استاد نوحہ خانی کے ہمارے استاد سینئر جناب قبلہ حسن صادق صاحب مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں گے مولا آپ سب کا آنا قبول فرمائے بھائی کاشف آبدی کا یہ فرش بچھانا مولانا علی رضا صاحب کا